بعض اوقات لوگ ایسے ہیں ان کو سانس کی پرابلم رہتی ہے اور کھانسی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں جی، اور اس کی وجہ سے ان کی سانس کا معاملہ بحال ہو جاتا ہے. تو انہیلر بھی استعمال کرنا یعنی یہ روزہ توڑ دے گا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. انہیلر استعمال. اچھا، اس سے شفیق میں اسی طرح انہیلر سے ہی ملتی جلتی صورتیں نیبولائز جو مشین آج کل لوگوں نے گھروں میں بھی رکھ لی ہے کہ یہ بچے اکثر خواتین اور بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سانس ان کا گھٹنے لگتا ہے، مشکل سے آ رہا ہوتا ہے. اب یہ ابتدائی طور پہ دمہ اور سانس کی جو مرض ہوتا ہے نا، یہ اس کی ابتدائی سٹیج بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لائف ٹائم رہتے ہیں. اور دمے کے آخری سٹیج وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے، اس میں آدمی ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. تو نارمل گھروں میں بھی لوگوں نے یہ مشینیں رکھی ہوتی ہیں نیبولائز کی. تو نیبولائز کی مشین سے بھی اگر کسی نے انہیلر ہی کا وہ ایک نیمل بدل صورت بن جاتی ہے، تو انہیلر کے بجائے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور نیبولائز کے ذریعے جو سانس لی جاتی ہے اس میں بھاپ ہوتی ہے، اسٹیم ہی ہوتی ہے جو مشین کے ذریعے لی جا رہی ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور آج کل جیسے کورونا اس مرض کی وجہ سے بھی اسٹیم کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، گھروں میں بھی اسٹیم کی باقاعدہ مشینیں بھی آ گئی ہیں. تو اگر کوئی اسٹیم مشین کے ذریعے بھاپ لے گا ٹھیک، تو روزے کی حالت میں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر دیسی جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ پتیلے میں پانی گرم کیا اور اس میں سے بھاپ اڑ رہی اور گرم چادر کے ذریعے یا تولیے سے اپنے آپ کو ڈھک لیا اور اس بھاپ کو اگر کسی نے سونگھا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی یہ چیزیں کہ قصدن یہ کی جا رہی ہیں. روزہ دار ہونا یاد ہو، جی جی، اور روزہ دار ہونا یاد ہے کہ میرا روزہ بھی ہے لیکن پھر بھی اسٹیم کی یہ صورت بناتا ہے، نیبولائز کی صورت بناتا ہے، یا انہیلر پمپ کا جو آپ نے ذکر فرمایا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی ان چیزوں میں کہ یہ قصدن اس کی یہ چونکہ بھاپ کا معاملہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، اس سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ گھر کے اندر چولہا اور کھانا بن رہا ہے، اس کا بھی کچھ دھواں یا کچھ اس طرح کی چیز آئی تو اس سے روزہ نہیں اچھا، یہ جیسے کچن میں اکثر کوئی نہ کوئی آئٹم بن رہا ہوتا ہے تو اس کی جب ہمارے اردو میں دھانس اڑنا بھی کہا جاتا ہے، جی جی، کہ نمک مرچ مسالے کی بہت تیز دھواں پورے گھر میں، کبھی وہ دھواں پورے گھر میں. ویسے بھی روزے میں خوشبو زیادہ آتی رہتی ہے اس میں نا پکنے کی چیزوں کی. تو اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس چیز سے بچنا، تحرز، اس سے بچنا، اجتناب، یہ ممکن نہیں. تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ظاہر ہے اب روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی دھوئیں سے، گاڑیوں کے دھوئیں سے، ہوا چل رہی ہے، اس طرح کوئی گرد ہے، یہ ان چیزوں سے تو آدمی کا بچ نہیں سکتا. ہاں، جہاں بچنا ممکن ہے ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں بچ رہا. مثال کے طور پہ روزے کی حالت میں کسی نے اگربتی سلگائی، ٹھیک ہے، یا کمرے میں کسی جگہ اگربتی یا لوبان سلگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا ایک دھواں ایک نارمل انداز میں اٹھتا ہے اگربتی میں، لوبان میں. اب یہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے قریب آ کے منہ قریب کر کے پھر سونگتا ہے. تو اگربتی کے دھوئیں سے بچنا تو ممکن ہے کہ اگربتی کونے میں جل رہی ہے، لوبان کونے میں جل رہی ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس وقت ہمیں اسمیل اور خوشبو آ رہی ہے، ہم دھواں نہیں لے رہے، لیکن دھوئیں سے بچنا ممکن تھا، ہم اپنی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی لوبان کے پاس، اگربتی کے پاس جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ سونگتا ہے تو یہاں روزہ ٹوٹنے کا فقہاء کرام نے حکم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ یہاں قصد پایا جا رہا ہے اور یہ قصدن ہی وہ سب چیزیں کھینچ رہا ہے.